ناظرین، حد ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ زینیا شہرام کے ساتھ ہنی مون پر جانے کا پلان بناتی ہے، لیکن جب شہرام سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو شہرام کا جواب زینیا کو اندر تک جلا دیتا ہے، کیونکہ شہرام چاہتا ہے کہ زینیا کے ساتھ ہنی مون پر جائے تو ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کر جائے۔ شہرام کا موقف یہ ہے کہ میں اور زینیا آپس میں انجوائے کریں گے، جبکہ موم، ڈیڈ اور شانزے الگ انجوائے کر لیں گے۔ اس طرح سے شانزے کی ذہنی حالت بھی کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔ زینیا کو شہرام کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے کہ ہر چیز میں اپنی فیملی کو گھسا لیتا ہے، اور خاص طور پہ ہنی مون تو میاں بیوی کی پرائیویٹ مومنٹ ہوتی ہیں، اس میں بھلا فیملی کا کیا تعلق۔ خیر، اب یہاں پر دیکھا جائے تو شہرام کی بھی کچھ غلطی ہے۔ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو کہیں گھمانا بھی ہے تو وہ ہنی مون کے علاوہ بھی پلان کر سکتا ہے۔ کم سے کم یہاں تو مجھے زینیا ٹھیک لگ رہی ہے۔ بھائی، شادی کے بعد ایک دفعہ ہی ہنی مون پر جانا ہوتا ہے، وہ اگر میاں بیوی اکیلے چلے جائیں تو سسرال والوں کو اس بارے میں برا نہیں منانا چاہیے۔ خیر، زینیا کی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا ری ایکشن ضرور غلط ہے، کیونکہ زینیا کی ساس نشاط بیگم جب اتنی خوش اخلاقی سے زینیا سے پوچھتی ہیں کہ بھائی تم لوگوں کا ہنی مون پر کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو زینیا بہت ہی بدتمیزی سے نشاط بیگم کو جواب دیتی ہے کہ یہ تو نہیں پتا کہ ہنی مون پر کہاں جانا ہے، ہاں البتہ یہ ضرور پتا ہے کہ شہرام اپنی پوری فیملی کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہنی مون پر آپ سب گھر والے چلے جائیں، میں یہیں رہ جاتی ہوں۔ نشاط بیگم کو زینیا کا اس طرح زبان چلانا بہت برا لگتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت نفیس لوگ ہیں اور آپس میں بھی ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ نشاط بیگم جو ہمیشہ سے اسی بات پر خوف زدہ ہوتی تھی کہ کہیں ان کے گھر میں ایسی بہو نہ آ جائے جو گھر کے سکون کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دے، اور اب زینیا کو دیکھ کر نشاط بیگم کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا خوف اور ڈر حقیقت بن کے ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ بہرحال دوسری طرف زینیا جس طرح شانزے کو بھی ٹیز کرتی رہتی ہے اور اسے ایسی ایسی باتیں سناتی ہے کہ شانزے اب زینیا کی موجودگی سے ہی خوف زدہ رہنے لگی ہے۔ جہاں زینیا ہوتی ہے شانزے وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور شہرام جب یہ سب نوٹ کرتا ہے تو وہ شانزے کے اس رویے پر کافی پریشان ہوتا ہے کہ شانزے کو آخر دن بدن ہوتا کیا جا رہا ہے، اور زینیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کے شہرام کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تمہاری بہن شانزے مجھ سے جیلس ہے، کیونکہ یہ نارمل بات ہے جب کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی یا پھر شادی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ شادی شدہ لڑکی کا بناؤ سنگھار دیکھ کے انسیکیور فیل کرتی ہے اور حسد محسوس کرتی ہے۔ اب یہاں پر زینیا شہرام کو مشورہ دیتی ہے کہ میں تو کہوں گی جتنا جلدی ہو سکے شانزے کی کہیں شادی کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اس کے اندر یہ کمپلیکسز مزید نہ بڑھیں جو اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ زینیا کی یہ باتیں سننے کے بعد لگتا یہی ہے کہ شہرام بھی اب زینیا کی نظر سے ہی اپنے گھر والوں کو دیکھنے لگے گا، اور زینیا آہستہ آہستہ شہرام کو اسی طرح اپنے گھر والوں سے بدظن کرنا شروع کر دے گی۔ اب جب شہرام اور زینیا ہنی مون پلان کریں گے تو شہرام اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہے گا، اور زینیا بھی شہرام کے سامنے خود کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے شانزے اور نشاط بیگم سے کہے گی کہ پلیز آپ لوگ ساتھ چلے نا، آپ لوگوں کے بغیر بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن نشاط تو زینیا کا دوسرا روپ بھی دیکھ چکی ہے، اور شانزے بھی، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جانے سے صاف انکار کر دیں گے۔ تو زینیا شہرام کے دماغ میں یہی ڈالے گی کہ مجھے لگتا ہے آنٹی اپنی پسند کی کسی لڑکی سے آپ کی شادی کرنا چاہتی تھیں، اب میں چونکہ آپ کی پسند سے آئی ہوں تو آنٹی کو میں زیادہ پسند نہیں ہوں۔ تبھی تو دیکھے نا کہ آپ نے بھی اتنے پیار سے کہا اور میں نے بھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ دوسری طرف سیرت اب زرار کی طرف سے پھر سے پریشان رہنے لگی ہے۔ زرار جس طرح سے فریال اور اس کی ماں کا خیال رکھ رہا ہے، سیرت کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، جبکہ دوسری طرف فریال کی ماں سمین یہی سوچ سوچ کے پریشان ہیں، خاص طور پہ اس کی ہمسائیوں نے جب سے آ کے بتایا ہے کہ ان کی بیٹیاں جو فریال سے بھی چھوٹی ہیں اور پھر زینیا جو فریال سے چھوٹی ہے، ان سب کی تو شادی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ فریال کی گھر بیٹھے ہی عمر گزر جائے۔
اور پھر شادی کے جو اخراجات بتائے ہیں، ایسے میں ہمسائی سمین کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ اگر سیرت اپنے بیٹے زرار کے لیے فریال کا رشتہ مانگ ہی رہی ہے تو تمہیں ہاں کر دینی چاہیے، بھلا زرار سے اچھا داماد تمہیں کہاں ملے گا؟ اور پھر سیرت جیسا کہ تم لوگوں کے حالات سے اچھے سے واقف ہے تو تم لوگوں کا ایکسٹرا خرچہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ آج کل تو شادیوں پہ کتنے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔ سمین اپنی ہمسائیوں کی باتیں سننے کے بعد سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، کیونکہ ایک تو سیرت جیسی ساس سمین کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے نہیں سوچ سکتی، کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ سیرت ساری زندگی میری بیٹی کو سکون کا سانس نہیں لینے دے گی، جبکہ دوسری طرف زرار اگرچہ بہت اچھا انسان ہے لیکن پھر وہ تو مہک سے محبت کرتا ہے۔ اب جب اس کے دل میں مہک ہے تو وہ بھلا کہاں میری بیٹی کو محبت اور عزت دے پائے گا؟ لیکن پھر سمین اچانک اپنی بیٹی فریال کی باتیں سن لیتی ہے، جو اپنی دوست سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زرار صرف اور صرف مہک سے محبت کرتا ہے، جبکہ اس کی دوست پوچھتی ہے کہ تم کس سے محبت کرتی ہو؟ تو فریال کہتی ہے کہ میں صرف زرار سے محبت کرتی ہوں اور اس کے سوا کسی سے محبت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب یہاں پر لگتا یہی ہے ناظرین کہ سمین فیصلہ کر لے گی کہ اگر میری بیٹی کی خوشی زرار میں ہے تو مجھے باقی سب چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے زرار اور فریال کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد میری بیٹی خوش رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سیرت نے تو فریال کو اپنی بہو بنانے کا ڈرامہ صرف تب تک کیا تھا جب تک زینیا کی شادی شہرام سے کرنی تھی۔ اب جب کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے تو بھلا سیرت فریال کو اپنی بہو کیوں بنائے گی؟ سمین جا کر بات کرے گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس بار انکار سیرت کی طرف سے ہوگا، جبکہ دوسری طرف شہرام جس کی آنکھوں پر ابھی تک تو زینیا کی محبت کی پٹی بندھی ہے، اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو کر، لیکن آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی کا جادو شہرام کے سر سے اترنا شروع ہو جائے گا جب وہ زینیا کی اصل شخصیت سے آہستہ آہستہ واقف ہوگا کہ زینیا کس قدر مینیپولیٹو اور امپوزنگ قسم کی پرسنالٹی ہے۔ زینیا شہرام کو خود تک قید کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے صاف کہہ دے گی کہ مجھے یہ بات ہرگز نہیں پسند کہ آپ مجھ سے زیادہ یا میرے برابر بھی اپنے گھر والوں کو اہمیت دیں، آپ کے نزدیک صرف مجھے اہم ہونا چاہیے۔ شہرام زینیا کو یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے لیے میرے گھر والے کتنے اہم ہیں اور میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو میرے گھر والوں کو اپنائے، انہیں عزت دے، انہیں محبت دے۔ لیکن زینیا صاف بتا دے گی کہ یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا، اور میرا تو یہی خیال ہے ناظرین کہ آگے چل کے شہرام جب زینیا سے مکمل طور پر واقف ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے زینیا خود ہی شہرام کے گھر والوں سے عاجز آ کے شہرام کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے۔ دوسری طرف مہک بھی اپنی دوست نمرا کے سمجھانے پر آخر کار زرار سے بات کرنے پر رضامند ہو جائے گی اور زرار کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ میں نے آپ سے شادی سے انکار اور رابطہ ختم آپ کی ماں اور بہن کی وجہ سے کیا تھا۔ جس طرح ان دونوں نے آ کے میرے ماں باپ کی اور میری تذلیل کی تھی، میں وہ سب کبھی نہ بھول سکتی ہوں اور نہ کبھی معاف کر سکتی ہوں۔ زرار کو جب اپنی بہن اور ماں کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو لگتا یہی ہے کہ زرار اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ زرار بھی مہک کے ساتھ UK چلا جائے، دونوں وہاں جا کے شادی کریں اور خوشحال زندگی گزاریں۔ لیکن یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کے اینڈ میں زرار کی شادی مہک سے ہوتی ہے یا پھر فریال سے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ شانزے سے ہو جائے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔